बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 21 सितंबर साल 2021 और आज मंगल का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज़ हो चुका है। प्रोग्राम में दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, इनायत है, वो जिस हाल में रखे जी हम राज़ी। और कल यानी पीर का प्रोग्राम आपकी खिदमत में इसलिए नहीं पेश हो सका कि हमारी घर पे डेथ हो गई थी और परदादा जी फौत हो गए थे। हाँ बस वो 3 दिन के शोक का हुक्म है, तो आज चौथे दिन हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। बहुत सारे अहबाब ने इसके ऊपर फ़ोन भी किए, मैसेज भी किए। जिनके पास फ़ोन नंबर नहीं थे उन्होंने मैसेज किए। हमारी सोशल मीडिया की पोस्ट के ऊपर भी अपने जज्बात का इजहार किया। उनका बहुत शुक्रिया। ये हमारा ज़ाती गम है, इसलिए हमें ही मनाने देंगे, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में एक नस्ल पैदा हो गई है, उसको हम गंदी नस्ल तो उसके लिए बहुत छोटा लफ्ज़ है। उसको पड़ गई है आदत जनाज़ों पे भौंकने की। तो कुछ 2 टांगों वाले कुत्ते मेरे बाप के जनाजे पे भौंके। मैंने यहाँ पे रख लिया है, ठीक है। इल्मुल अदाद के माहिरीन कहते हैं कि जिसके नाम के अंदर एक रे आता हो ना, उससे पंगा ना लेना, वो खुदकुश होता है। और मेरे नाम के अंदर 3 रे आते हैं, रिजवानुर रहमान रज़ी, ठीक हो गया। तो मैं उनके पीछे आऊँगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। हमने कौन सा जायदादें बनानी है, ठीक है ना। लेकिन मैंने उनको नोट कर लिया, भाई अब आप भाग लो, आप जितना भागते हो। बस मैंने आपको, और मैं हमेशा कह के वार किया करता हूँ, मैं ऐसे नहीं छोड़ता, मतलब कि वो नहीं करता कि पीठ पीछे से आ जाए। पीठ पीछे से आ जाऊँ। मैं इस मामले में बड़ा खुले दिल का आदमी हूँ। नहीं, खुद कुछ कहना भले अपना नुकसान हो जाए, सामने से आना है। साडा कख भी ना रवे तो छड़ना ਤੁਹਾਡਾ भी कख नहीं, ठीक है। ये जितने भी 7-8 भौंके हैं ना, उसके ऊपर मैं आपको पहचान लिया। आपका पूरा शजरा नसब मैंने निकाल लिया, और कौन से, मेरा मतलब है कि गली में रहते हैं, मुझे वो भी पता चल गया, और मैंने यहाँ पे रख लिया। अब आप ज़रा होशियार रहिएगा, आपसे जवाबी वार भुगता नहीं जाएगा, ठीक है। वो भी और उनके पालने वालों को भी, दोनों को चेतावनी है, ठीक है। चलें जी आगे। आज का एक ये हो गई मामला हो गया, एक सानिया हो गया। दूसरी तरफ एट द सेम टाइम मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मारवी सरमद साहिबा की भी वालदा फौत हुई। दादाजी उसके नीचे भी गालम गलोच। हाँ, कम अज कम ये मैंने आपको कहा ना, जनाजों पे भौंकने वाली सेलिब्रेट कर रहे हैं एक नस्ल पैदा की है इसने, इकरामुल्लाह नियाजी के लड़के ने, ठीक है। तो कोई बात नहीं बेटा, हर एक के घर में ये बला उतरती है, हर एक के घर में उतरती है, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। और ये भी बात ज़ुबान पे, ये भी बात रिकॉर्ड पे रही है कि पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की तरफ से फ़ोन आया, बताने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़ाती ताल्लुकात होते हैं, ये ज़ाती दुख है। PMLN की क़यादत के बहुत सारे लोगों ने पैगामात भेजे और कुछ ने फ़ोन किए, उनका भी शुक्रिया। किसी एक PTI वाले का फ़ोन नहीं। आपने तरतीब ख़राब कर दी सारी। हाँ, DGI SPR से शुरू करें ना दादाजी, ऊपर से आते हैं नीचे की तरफ। चले उसको छोड़ें यार, सब लोगों के फ़ोन आए, सिर्फ एक तबके का फ़ोन नहीं आया। तो कोई बात नहीं भाईजान, हमने अगर कोई पहले रायत की हुई थी आपके साथ, अगर की हुई थी तो इंशाल्लाह। और यह बात भी रिकॉर्ड का हिस्सा रहे कि दुनिया में किसी के भी नाम का फट्टा नहीं लगा हुआ, किसी का नहीं लगा हुआ। कोई बात नहीं, ठीक है ना जी। ज़ाहिर है हमारे जो नाजरीन हैं उनका ये हम पे हक है कि हम ज़ाहिर है उन तक खबर कंटेंट पहुंचाएं। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी से कितने मिनट हमने लिए दादाजी? मैं अर्ज करता चलूँ तकरीबन 4.5 मिनट, 4-4.5 मिनट लिए जी। आ जाते हैं खबरों की तरफ। पॉजिटिव खबर जो है पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से, वो फिच की रिपोर्ट है। लेकिन उससे पहले मॉनेटरी पॉलिसी घर से शुरू करें ना। हाँ,
ਮੋਨਿਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ के अंदर फिर अफराते ज़र बढ़ जाना, उत्थे मैं थोड़ा जा क्रेडिट भी क्लेम करना है। फिच ने कहा है जी पाकिस्तान की अगले साल यानी जो मौजूदा साल चल रहा है 1 जुलाई से शुरू हो गया है, 1 जुलाई से शुरू है और 30 जून 2022 को ख़त्म होगा। इसमें पाकिस्तान की मजमूई जो तरक्की की शरह नमू है, GDP मजमूई कौमी पैदावार की शरह नमू जो है, यार उर्दू सीख लो यार, ठीक है ना। इस समय जो है वो कहने वालों, ज़हनी तौर पे मजहूल लोगों, उर्दू सीख लो। पाकिस्तान की कौमी पैदावार की मजमूई शरह नमू जो है वो 4.2% रहेगी, यानी GDP ग्रोथ रेट 4.2% रहने का इम्कान है। बहुत अच्छी खबर है दादी, 4% का फिच की तरफ से ये एंडोर्स हो जाना एक पॉजिटिव खबर है, इसलिए हमने कहा पॉजिटिव खबर से आगाज करते हैं। अब आप आगे चलें जी। अब स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी, दादाजी इस पे मैं एक सवाल ज़रूर दागूंगा। आपने ये कहा, जिस आपकी इस बात पे बहुत लेदे हुई कि दादाजी ये कहते हैं कि शरह सूद घटाने की बजाय स्टेट बैंक को बढ़ा देना चाहिए और उसके जो ज़िमनी मामलात हैं, आपने सतही तौर पे बात ज़रूर की, लेकिन गुजारिश ये है शरह सूद इस मौके पे बढ़ा देने की जो लॉजिक है उसकी वजाहत फरमा दें। मोटी मोटी बात तो आपने कर दी थी ना, खादम ने उस दिन फरमाया था कि बढ़ जाना चाहिए। ये सारे लोग कहते हैं कि शरह सूद कम होनी जा रही है, तो मैंने अर्ज़ किया था कि जो इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी का हाल है, इसमें शरह सूद बढ़ाना बनती है, घटाना खुदकुशी होगी। हाँ, आपने कहा था अल्लाह का वास्ता घटाना देना। मैंने हाथ जोड़ के कहा था अल्लाह का वास्ता है, ये खुदकुशी ना कीजिएगा। अगर ये खबर दुरुस्त है तो वो एग्जैक्टली वैसे हुआ जैसे होना चाहिए था, जैसे लॉजिक के ऊपर अगर फैसला होगा तो वैसे ही होगा। खाक साहब ने ये कहा था, और स्टेट बैंक ने जब मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की, वो जितने भी बड़े बड़े बैठे हुए थे कराची में जो प्रोडिक्शनें कर रहे थे, AKT साहब की बात गलत हो गई, गोइंग डाउन, ठीक है ना, तो उन सब के मुंह के ऊपर थड़ल करके थप्पड़ पड़ा। देखिए बात ये है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अफराते ज़र अपने हाईएस्ट लेवल पे जी, यानी कि पैसा ज़्यादा है। पैसा ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा आ रहा है पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर, पैसा ज़्यादा घूम रहा है। सवाए मेरे, पूरी बात करनी चाहिए ना। कहाँ से दादाजी? तेरे से पहले मेरे। जी जी, हमारे हिस्से में नहीं आ रहा है, लेकिन मईशत के अंदर पैसा घूम रहा है, पैसा ज़्यादा है, अशिया और सर्विसेज, अशिया और ख़िदमात कम है। तो ऐसी सूरत के अंदर आप अगर मुआशरे के अहम अफराद के हाथ में सस्ता पैसा पकड़ा देंगे तो वो तो अन्नी डाल देंगे ना। हाँ, अब सरमाया महंगा हो गया। सरमाया, अब आपने सरमाया महंगा किया ताकि वो बैंक को अपने साथ में ला के तो वारदात ना डाल सके, ठीक है, राइट, अन्नी ना मचा सके, अन्नी ना मचा सके। तो इसलिए ये एक लॉजिक बनता है इसका, ठीक है। और हमने हमेशा मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए अफराते ज़र कंट्रोल करना होता है, तो इसलिए मैंने ये कहा था उस वक्त। और सर थोड़ा सा तो उसने 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया, मतलब 1/4 रुपए में से 54 जी, ठीक है, 1/4 बढ़ा दिया और 100 में से 25 रुपए ऐसे कह लें। अब 54 टेली वाला तो मामला रहा नहीं, तो वो बढ़ा दिया गया। और उसकी बुनियाद, अच्छा अब आप कहेंगे, अब आपका वो सवाल आ गया जो आपने अभी उठाया कि जनाब पैसे साढ़े कुल तो आ नहीं रहे थे, जा किधर हैं, और मज़ीद सरमाया महंगा कर रहे हैं। अफराते ज़र जो है ये जो पैदा हो रहा है, ये पाकिस्तान के मुकामी हालात की वजह से पैदा नहीं हो रहा। अफराते ज़र दो वजूहात से पैदा हो रहा है। एक तो जो हम दुनिया अपने रुपए की डिवेल्यूशन करके कितने हो गया, 168 रुपये 70 पैसे का डॉलर आया है, मतलब जी वापस आया है ना, इसका मतलब है 2 रुपये रिकवरी डाली है ना जी। हाँ, अभी कुछ ही देर में आ जाएगा डॉलर का रेट। ये एक तो हम अफराते ज़र डाल रहे हैं अपनी मईशत के अंदर, रुपए को सस्ता करके और डॉलर को महंगा करके, ठीक है। और इस के नतीजे के अंदर दुनिया भर की जो मईशत है, दुनिया भर की जो अफराते ज़र है, वो ऐसे समेट के अपने घर लेके आ रहे हैं। एक तो वो अफराते ज़र आ रही है। दूसरा ये है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ लोगों के कुछ जज़ायर से पैसे आ रहे हैं। जज़ायर गरबुल हिंद, अच्छा ठीक है, अच्छा। और उन लोगों के जो पैसे, चूंकि वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं और वो पूरी हुकूमत को चला रहे हैं, बल्कि PTI को चला रहे हैं, तो इसलिए कि उन्हें $1 के 170 रुपये मिलें या 172 रुपये मिलें या 175 मिले या 175 मिलें, व्हाटएवर द केस में भी, ठीक है ना, इसलिए हमने डॉलर को ऊपर जाने दिया। मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि बस
آپ انفلوز ذرا چیک کریں جا کے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے. جاری تو وہ اگلے ہفتے ہوں گے, ٹھیک, میرے ویکینڈ پہ جاری ہوتے ہیں نا کہ یہ انفلوز ہوئے ہیں, بٹ میرے خیال ڈیٹیل تو جاری ہوتی نہیں ہے. لیکن اگر کسی کی رسائی ہے, اسٹیٹ بینک کے اندر بھی ہمیں سنا جاتا ہے, تو چیک کریں انفلوز کس کس کے ہوئے ہیں اور کہاں کہاں سے ہوئے ہیں. زیادہ تر دبئی سے. اور آپ نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جب 152 پہ ڈالر آیا 170 سے گر گیا, آپ نے کہا تھا اس کو قطعاً سیلیبریٹ مت کرو. ہاں, یہ تھوڑے دنوں کے لیے کسی نے پیسے باہر نکالنے وہ نکال لے گا. اب پھر پراپرٹی کا جو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں, پراپرٹی کا جو بوم ایک جگہ پہ آ کے رک گیا تھا, اب وہ پھر ایسے کر کے, ٹھیک ہے, ایسے گیا, کریکشن لی, یہاں پہ کریکشن لی, اب پھر ایسے جانے لگا. اور اس کے لیے پیسے باہر سے منگوائے گئے. اب پراپرٹی کو گھمایا جائے گا. اب اس کے اندر نکل جائیے گا. یہ بات میں الگ سے نہیں بتاؤں گا, فون کریں گے میں اٹینڈ نہیں کروں گا, میں سوگ میں ہوں, ٹھیک ہے, لیکن پروگرام کرنے بیٹھا ہوں, روزی کے اڈے کے اوپر بیٹھا ہوں, اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں کہ اب جو آئے گا نا بوم, اس میں نکل جائیے گا اگر آپ نے نکلنا. یہ فائنل لیگ ہے, کیونکہ جو حالات بنا رہا ہے اس وقت پورا عالمی میڈیا پاکستان کے خلاف, اور جس طرح بہت اہم جگہوں کے اوپر انڈیا گھس گیا ہے, جیسے فائیو آئیز کا وہ ممبر بن چکا ہے, میرا خیال ہے بن چکا ہے. اور ظاہر فائیو آئیز کیا ہے, وہ دنیا کے 7 جو اہم ممالک ہیں ان کا ان کے نمبر 1 کا آپس میں انفارمیشن شیئر کرنے کا منصوبہ. میں نے اس کے اوپر ایک ویلاگ بھی کر دیا ہے. اگر آپ میں سے کسی نے جیمز بانڈ سلسلے کی آخری فلم دیکھی ہو, تو اس کے اندر جو ایشو ڈسکس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ MI6 جو ہے, جس کا ایجنٹ ہے 007, جس کے پاس لائسنس ٹو کل ہوتا ہے, اس کا باس جو ہے اس کو بتاتا ہے یا بتاتی ہے اس کی باس کہ اب حکومت اس ڈپارٹمنٹ کو کرٹیل کرنا چاہ رہی ہے, بند کرنا چاہ رہی ہے, اور تمہارا بھی نوکری جا رہی ہے, ٹھیک ہے. اور پھر وہ خاتون جو ہیں وہ میرے خیال فوت ہو جاتی ہے, اور اس کی جگہ جو نیا باس آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تیری لڑائی لڑوں گا کہ یہ رہے, لیکن وہ لڑائی نہیں لڑ پاتا. اس کا مطلب ہے کہ MI6 جو ہے وہ اپنے بہت سارے آپریشن جو ہے ان کو کرٹیل کر رہی ہے. تو کرٹیل کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ اس نے ان ممالک کو کہا ہے کہ اچھا اے تسی کام کریا کرو نا, وہاں کی جاسوسی ہمیں دیا کریں, اور وہاں پہ کوئی بندہ شندہ ٹھا کرنا ہو یا اغوا کرنا ہو وہ آپ کر دیا کریں. تو کام آؤٹ سورس ہو گیا نا, اور ہم یہ ورک, ہم یہ پوٹینشل, ہم یہ ریسورسز ایک جگہ پہ پول کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا کم خرچہ ہو جاسوسی کے اوپر. ہیں اب اندازہ فرمائیں جاسوسی کتنا مہنگا کام ہے کہ ہم گیٹ ٹوگیدر رکھا کرتے تھے دادا پوتا شو کی, اب تو خیر کئی سال سے نہیں رکھی. جب ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں اتنے بڑے بڑے پھکڑ نکالتے ہیں بہت اعلیٰ حکام جو ہیں وہ دادا پوتا شو سے اتنے تھریٹنڈ ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ ہمارا نام بھی گالی کے بغیر نہیں لیتے تھے. اسی تو جھڑک گئے نا جی, پھر ہم نے وہ نہیں کیا, 2016 کے بعد نہیں کیا. ہاں جی, اور جشوش پائن وہاں بھی آتے تھے. اچھا نہیں, اگلی بات پائن 34 بندے میں گنے نے مختلف جشوش, مقامی اور غیر مقامی تو ہی پڑے ہوں سن. یعنی آپ اندازہ فرمائیں یار, اسکینڈینیویا کی انٹیلیجنس ایجنسی کا کیا کام پاکستان کے اندر, اور پاکستان کے ایک شہر لاہور کے اندر, اور لاہور میں ایک اپنا ایوان اقبال کی بیسمنٹ میں دادا پوتا شو کے نام سے ایک ریڈیو پروگرام ہے, اور اس کے فینز کی گیٹ ٹوگیدر, اس میں ان کا کیا کام؟ ہاں, فین کلب میں کیا کام ہے؟ 34 37 36 میں ہر سال کیا کرتے تھے نا 2010 سے آن ورڈ. اینے لوگ جو انہوں نے پہنچے ہوں سر, تسی اندازہ کرو, پھر ٹکر بھی کھا کے جاتے جی, روٹی بھی ساڑھے پلے ہو دسو یار. تو اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنا کہ گند مچا ہوا ہے انٹیلیجنس کے نام کے اوپر نا, اور بعد میں انفارمیشن ایک دوسرے سے لے کے ہی آگے سبمٹ کرنی ہوتی تھی. اور آپ جتنا مرضی چھپ لیں جشوش تھے سامنے پتہ چل جاتا. وہ نا ایک ایجنسی کے نا ہیڈ آفس نے جو ہے وہ اپنے ایک بہت اہم جاسوس کو کہا کہ وہ جو دور دراز شہر میں, جیسے پنو آکل کے نواحی گاؤں کے اندر ہیں جی, ایک ہمارا جاسوس ہے, تو اس کو آپ نے منہ زبانی جا کے میسج دے کے آنا, ٹھیک ہے. اور اس کا جو ہے, اس نے کہا جی وہ میں اسے کیسے پہچانوں گا؟ اس نے کہا جی اس کے نام منیر ہے, ٹھیک ہے, نہیں کوئی اور نام لے یار, ٹھیک ہے, اس کا نام نا اسلم ہے. تو
اس کو اصلی کہتے ہیں، اصل میں تو اس کو اصلی کہتے ہیں. تو کوڈ ہے تمہارا کہ آج موسم بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کسی کو بتانا نہیں، یہ جو سیکرٹ کوڈ ہے یہ کسی کو بتانا نہیں آپ نے. خیر وہ بندہ جناب گیا نیو خان پہ بیٹھ کے، ٹھیک ہے، پہلے صادقہ آباد اتریا، پھر آگے سے بس پکڑی، پنو آکل اتریا، پھر جناب اس گاؤں میں پہنچا، اور وہاں پہ پہنچ کے تو اس نے بتایا کہ میں نے اسلم سے ملنا ہے. بتایا کیا، وہ گاؤں میں داخل ہونے لگا تو ایک بندہ ہل چلا رہا تھا، تو اس نے کہا کہ میں نے اسلم سے ملنا ہے. تو اس نے کہا گاؤں میں کوئی 4 اسلم ہے، ایک درزی ہے، ایک کی کریانے کی دکان ہے، ٹھیک ہے، ایک ٹریکٹر کرائے پہ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو تم نے کون سے اسلم سے ملنا ہے؟ نہیں، اور ویسے میرا نام بھی اسلم ہے. تو اب ظاہر اس نے ٹرائی مارنی تھی. اس نے کہا آج موسم بہت اچھا ہے. تو آگے سے بھلا وہ کسان کیا جانتا جی، اوے تو اصلی جسوس تو ملنا ہے، او پرلے پاسے پہ آئی. اچھا اتنی زبان سے عام ہو گئی بات، اتنی اس نے پورے گاؤں میں پھیلا رکھی تھی کہ میں جسوس ہوں اور میرا کوڈ ورڈ یہ ہے. تو ہمارے ہاں یہ جتنے بھی اصلی جسوس ہوتے ہیں نا، یہ چال ڈھال سے پہچانے جاتے ہیں. اور پورے پنڈ سے بتا کھا رہا تھا کہ میں جسوس ہوں. جی ٹھیک ہے. تو بھائیان موسم بہت اچھا ہے. تو بس بہرحال یہ ایسی بات سے بات نکلتی گئی. ہاں لیکن یار اس بات کا کریڈٹ مجھے دیا جائے کہ جو 25 بیسس پوائنٹ بڑے ہیں اور ایک ایڈی بھائی نہیں ریڈ کر سکے اکانومی کو، تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں جو خلوص نیت سے کیا جائے نا، خلوص. یار ایک ایڈی بھائی نے یہ نعرہ لگا کے پتہ نہیں کتنی بڑی واردات ڈالی ہو. نہیں یہ تو نعرہ انہوں نے لگایا ہی نہیں. دادا جی منڈے کو جب آئی ہے مانیٹری پالیسی، آج ہم ٹیوزڈے کا پروگرام کر رہے ہیں، انہوں نے منڈے کی ایوننگ کو سما ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ منگل کو، کل یعنی کہ آج جب پروگرام ہو رہا ہے، مارکیٹ 1000 پوائنٹ اوپر ہوگی. اچھا وہ 198 پوائنٹ نیچے ہے. نہیں ایک ایڈی بھائی ویسے تیزی کے باہر ہوتے ہیں. تو ہوتی تو ہے نہیں تیزی وہ کوشش میں تو لگے رہتے، دوسری پارٹیاں جیتی جاتی ہیں تو پھر مندی ہو جاتی. ہاں لے جناب یار ایک اور اچھی خبر ہے، میں نے مطلب یہ بھی پڑھی جانی چاہیے. جی بتائیے. اور وہ یہ ہے کہ کاٹن کی ارائیول میں 160% اضافہ ہو گیا. پہنچ جو آ رہی ہے. ہاں پھٹی کی جو ارائیول ہے نا جیننگ فیکٹریوں کے اندر، اس کے اندر ایک مطلب تقریباً 1.5 گنا بڑھ گئی ہے. اور مطلب آگے لکھا ہوا 2.69 ملین بیل جو ہے وہ بڑی ہے. ظاہر ہے ایک اس کی یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ پہلے بیس بہت تھوڑا ہو، جی تو اس لیے جمپ لیا اس نے. بہرحال کاٹن آ رہی ہے، دعا کریں. یار آج مجھے ایک کسان کا فون میسج آیا ہوا تھا کہ اس وقت ڈی اے پی کھاد کی بوری تقریباً کوئی 7000 کو ٹچ کر رہی ہے، 6800 روپے پہ چلی گئی. ٹھیک ہے. اب اتنی مہنگی کھاد جو ہے وہ کسان تو افورڈ نہیں کرتا. اس وقت ہمارا کسان جو ہے وہ خالی زمین کے اوپر تو لگانے کے مراحل میں ہے. گندم نا اس کی تیاری شروع ہو گئی ہے، گندم کی، گیہوں کی تیاری شروع ہو گئی ہے. اور دوسرا جو فصل فارغ ہونی ہے چونے سے، جس کو ہم پیڈی کہتے ہیں، چاول کہتے ہیں، وہ بھی اس پہ بھی گندم لگنی ہے. اور جو ادھر کاٹن سے فارغ ہونی ہے اس پہ بھی گندم لگنی ہے. لیکن ایک بات ہے، اب ارلے نہیں چل رہے، چاول تو آتا ہے دسمبر میں، دسمبر جنوری، اور گندم لگتی ہے دسمبر نومبر میں. میں نے تو کہا، میں نے تو عرض کیا ہے کہ جو خالی زمین پڑی ہوئی، اوکے، اور دوسرا ان دونوں کراپ سے بھی جو زمین فارغ ہونی ہے وہ مزید شامل ہو جائے گی، اس میں گندم لگنی ہے. اور ہمارا بہت بڑا ایریا جو ہے وہ انڈر کلٹیویشن ہے چاول کے لیے. بہت بڑا ایریا جو ہے ہمارا ہے، یعنی جو ہے وہ ہم 2 فصلیں بڑی لیتے ہیں نا. ایک فصل ہم ایکسپورٹ کے لیے لیتے ہیں جس میں کاٹن ہے اور جس کے اندر چاول شامل ہے، اور ایک فصل جو ہے وہ ہم اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اگاتے ہیں جس کو ہم گندم کہتے ہیں. یعنی ان سب کی جگہ کے اوپر گندم لگنی ہے. جی ٹھیک ہے، یا تھوڑا بہت کہیں پہ آئل سیڈ لگ جانا، روغن دار اجناس. ٹھیک ہے. اب اگر اور یہ جو کاشت ہوگی اس کے لیے ڈی اے پی کی جو ضرورت ہوگی تاکہ تنا جو ہے وہ مضبوط ابھرے آگے کو. ٹھیک ہے. اور اگر 7000 پہ گندم بوری پہ ڈی اے پی رہی تو کسان ڈی اے پی نہیں ڈال سکے گا. افورڈیبلٹی ایشو نا. اور پہلے ہی میں ایک وہ جو گاؤں گیا ہوا تھا تو وہاں پہ ظاہر کسان بھی آئے، تو آپ اندازہ کریں یار 30 ایکڑ 35 ایکڑ والے کسان کا 1,00,000 روپے سے کم بل آ ہی نہیں رہا.
کنزمپشن بڑھ رہی ہے نا. ٹھیک ہے. میں نے اسے کہا کہ یار آپ کو بہت اچھے ریٹس مل رہے ہیں. انہوں نے کہا سارے ریٹ تھے وہ لے جا رہے. میں کہا کیا مطلب؟ کہتا 1,35,000 بل آیا اس دفعہ. ٹھیک ہے. بجلی کا ہاں 35% تک اس نے وہ ٹیکس بھی لگا دیا, انکم ٹیکس. دوستو یار اس کا کام چیک کریں. 1,10,000 سے نیچے آیا ہی نہیں پچھلے سال. میں کہا پھر تیاری پھاڑوں نے 2 لاکھ تک گئی. وہ پھر شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اور وہ کہتا کراپ کے پرائز کو کیا کرنا ہے کہ وہ ساری حکومت ادھر سے لے جاتی ہے چھین کے, ہماری وہی کی وہی حالت. تو خیر اگر ڈی اے پی نہیں ڈالیں گے تو گندم کی فصل اچھی نہیں ہوگی, اور اگر گندم کی فصل اچھی نہیں ہوگی تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس سال ہم نے 40 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ امپورٹ کی ہے. اور 40 لاکھ ٹن گندم جو ہے جب ہم درآمد کر رہے ہیں تو وہ ہم درآمد کر رہے ہیں, اللہ آپ کا بھلا کرے, تقریباً کوئی 2,600 روپے فی مونڈ کے اوپر. ٹھیک ہے. اور کابینہ میں یہ معاملہ ٹیک اپ ہوا اور فنانس منسٹر نے کہا کہ اس پہ فیصلہ مؤخر کر دیا جائے کیونکہ نیب پڑ جائے گی. 1,800 روپے پر مونڈ کے اوپر ہم جاری کر رہے ہیں اور 2,600 روپے پر مونڈ کے اوپر کراچی پہنچ ہے تو کوئی 100-200 اوپر بھی ڈال لیں. جی ٹھیک ہو گیا. کرائے کا اگر وہ پنجاب کو آنی ہے تو سندھ اکڑ گیا نا. پہلے ہوتا تھا کہ سندھ حکومت کی جو گندم تھی وہ ہم سکھر سے ان علاقوں سے ادھر کو ڈائیورٹ کر لیتے تھے اور باہر سے آنے والی گندم اہل کراچی کو عطا کر دی جاتی تھی. ٹھیک ہے. ہن کراچی والے عقل مند ہو گئے, میں چلاک تو نہیں کہوں گا, وہ کہتے ہیں یہ گھٹیا قسم کی گندم جو باہر سے آئی ہے یہ ہم کیوں کھائیں, ہم اپنی زمین کی گندم کیوں نہ کھائیں. ٹھیک ہے. لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں, لہٰذا سندھ حکومت نے کہا کہ نہیں پائیں, کوئی نہیں گا. وہ بتھیرا ان کو چھتر مارے, بتھیرا ان کی چترول کی پی ٹی آئی کے وہ یار وہ گورنر صاحب سنے نا, سندھ کے گورنر صاحب, وہ راشد مناس والی بات. راشد مناس والی بات. بتائیں آپ. کیا بات ہے سر, تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے نا یار, کیسے لوگ آپ لائے یار کمال ہے. نہیں سر کو تھینک یو بولیں. ایک وہ بونگا سر کے لیے تو دل سے دعائیں نکلتی ہیں. ایک وہ بونگا پھر رہا ہے وہاں پہ نیو یارک کی سٹریٹس کے اوپر, دکھا رہا ہے کہ لوگ اتنے ستے ہوئے نے سڑکاں دے اتنے تے ساڈا کپتان جڑا انہیں اسے گلو پناہ گاواں بنا دیتیاں سی. میں سوچ رہا تھا یار اگر کوئی امریکہ کا وزیر آئے اور یہاں پہ آ کے مطلب کہ داتا صاحب پہ جو بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں ان کے پاس کھڑے ہو کے ایسی بکواس کرے تو کیا ہم برداشت کر لیں گے؟ اور ایک بات اس نے ویسے بڑی کمال کی اور وہ اس نے اپنے قائد کے دل کو تسکین دینے کے لیے اس نے ایک یہودی برانڈ ہے لیوائز, ہاں جی, اس کی جناب وہ پہنی شرٹ پہنی. ہمیں پتہ ہے جی سر آپ کا بلڈ کیا ہے. ہاں جی, بہت لو پروفائل لوگ افریدی سر, افریدی ہمیں پتہ ہے کہ آپ کی اوقات کیا ہے, آپ کی بلڈ لائن کیا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے ایک یہودی کمپنی کو پروموٹ کیا ہے نا اپنی ویڈیو کے اندر. ٹھیک, تو آپ کے باپ کا, دادا کا, پردادا کا پتہ چل گیا نسل کون سی نسل ہے آپ کی. ٹھیک ہو گیا نا. اور یہ آپ نے اس لیے کیا کہ آپ کا قائد آپ سے خوش ہو, کیونکہ آپ یہودی برانڈ کو پروموٹ کر رہے ہیں, یہودن کے بچے. ٹھیک ہے. لو پائے ٹائم بہت اوور ہو گیا. اور آخر میں وہ پہلی والی بات ریپیٹ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جو پہلی بات کی گئی تھی فچ کے حوالے سے وہ یقیناً اس گھٹن زدہ ماحول میں ایک اچھی بات ہے, کیونکہ 1% بھی جب GDP بڑھتی ہے تو بلینز آف ڈالر کا امپیکٹ اس پہ آتا ہے. اللہ کرے ہم سب کے لیے کچھ نہ کچھ نکل ہے اس میں. آمین آمین. وائنڈ اپ کیجیے, آخری بات, آخری فکرہ بس جی. آپ کی طرف سے. وہ شاعر نے کہا تھا نا کہ جس تن لاگے وہ تن جانے. یہ جو ہوتے ہیں نا یہ اپنے ہوتے ہیں, اس لیے اس کو نہ تو زیادہ میں اس بات کا حامی ہوں, نہ تو زیادہ شیئر کرنا چاہیے نہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. بس دعا کرنی چاہیے کہ اللہ جو ہے وہ صبر دے اس کے اوپر. آمین. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے. جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتو شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.